نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو پھر فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قال اور کہا یا آدم اے آدم انبئہم بتائیں ان کے نام، بتائیں ان کے باسمائہم جو ان کے نام ہیں، جو ہم نے آپ کو خبر دی ہے اس کے نام بتائیں۔ فلما اور جب انباہم بتائے اس نے باسمائہم ان سب چیزوں کے نام، قال پھر کہا علم کیا نہیں، اقل لکم کہا تھا میں نے تمہیں، انی عالم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات جو چھپا ہوا ہے آسمانوں کا بھید، والارض اور زمین کا، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں فرمایا کہ آدم تم ان اشیاء کے اسماء بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فی الفور اور سب چیزوں کے نام بتا دیے جو فرشتے نہیں بتا سکے۔ اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو ان اسماء کی جو تعلیم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی تو فرشتے بھی وہ سن رہے تھے، تو فرشتوں کو وہ چیزیں علم میں نہیں آئیں، یاد نہیں ہوئی، یا ان کے ذہن میں سمجھ میں نہیں آئی اور آدم علیہ السلام کو آ گئی، تو آدم علیہ السلام نے پوچھنے پر اظہار فرمایا اور وہ سب چیزیں بتا دیں اور فرشتے نہیں بتا سکے۔ یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے علم کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں تھی، یا ان کے ذہن میں دماغ میں وہ چیز ہے ہی نہیں کہ اس چیز کو سن سکیں یا اس کے بارے میں سوچ سکیں، یا ان اشیاء کے بارے میں جو ہے وہ مطلب بتا سکیں، یا اس کے بارے میں کوئی ان کو علم آ سکے۔ وہ تو صرف وہ الفاظ عبادت، تحمید، تقدیس، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ ہی جانتے تھے، اس لیے وہ فرشتے نہیں بتا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی علم کی وجہ سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔